لاہور کے علاقے کہنا میں المناک حادثے کے بعد فضا سوگوار، معصوموں کے جنازے اٹھتے ہی فضا آہو بکا سے گونج اٹھی، والدین اور لواحقین غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشک بار۔ لاہور کے علاقے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق 14 بچے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک۔ سانحے میں ایک گھر کے 3 بچے لقمہ اجل بنے۔ اہل علاقہ نے سانحے کا ذمہ دار انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کو قرار دیا۔ زخمی خاتون ٹیچر اور 4 بچے زیر علاج، ٹیوشن سینٹر کا مالک، بھائی اور مستری گرفتار۔ مقدمہ درج، جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ، زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ کہنا حادثہ صرف ایک عمارت کے گرنے کا نہیں بلکہ کئی خاندانوں کے خواب بکھرنے کی کہانی۔ وہ بستے، وہ کتابیں اور وہ ادھورے خواب اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ چیختے چلاتے اور بلکتے والدین اپنے جگر کے ٹکڑوں کے بچھڑ جانے پر شدت غم سے نڈھال ہیں۔ کہنا سانحہ حادثاتی طور پر ہوا، نہیں پتا تھا کہ چھت گر جائے گی، میں اور میری بیٹی بھی ملبے میں ہی دبی تھیں۔ زخمی خاتون ٹیچر انیلا کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ مرکزی ملزم ریحان کا بیان ریکارڈ، کہا کہ غربت کی وجہ سے نئی چھت نہیں ڈلوا سکا، گھر کا خرچ چلانے کے لیے بیوی ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں عمارت کی خستہ حالی اور مالک مکان کی غفلت حادثے کی وجہ قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ابتدائی رپورٹ پیش۔ عمارت کے بالائی حصے میں تعمیراتی کام جاری تھا، نیچے بچے موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے مکمل تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی۔ سانحہ کہنا کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ، ذمہ داروں کے تعین اور قانونی کارروائی سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں، خستہ حال عمارت کو بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا، اسے ٹھیک نہیں کروایا گیا۔ کوئی کچے مکانات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کہنا، حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج کا اظہار، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ بچوں کی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی جاں بحق بچوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں، 14 معصوم بچوں کے المناک جانی نقصان پر دلی رنج ہوا، یہ نانے پھول قوم کا مستقبل تھے۔ دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ بات چیت کا واحد مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے۔ ایران کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں، ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسٹاک مارکیٹس اوپر جانے کی وجہ سے سب کو منافع ہو رہا ہے، تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ بولے، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ دوحہ پھر ایران امریکہ سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جارڈ کشنر قطر پہنچ گئے۔ قطری وزیر اعظم سے ملاقات، امریکہ ایران مذاکرات میں تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم کی ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کی توثیق۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ قطر مفاہمتی یادداشت سے جنم لینے والے مذاکرات کے تمام مراحل کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے بھی اپنے وفد کے پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکی نمائندوں سے ملاقات اسکیجولڈ نہیں، قطری ثالثوں کے ساتھ آج بات چیت کا امکان ہے۔ مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ شرائط پوری ہونے تک مزید مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر باقر کالیباف نے کہا کہ ایران کی جانب سے جاری موجودہ ملاقاتوں کا مقصد MOU کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں اپنے حقوق پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ایران سے تکنیکی مذاکرات جاری ہیں، کامیاب ہوں یا ناکام دونوں صورتوں میں امریکہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ امریکی نائب صدر کا دعویٰ، فاکس نیوز سے گفتگو میں جیری وینس نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام اور اس کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔ اگر ایران نے ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کو نشانہ بنایا تو امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ فوجی رد عمل دے گا۔ ابنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آ چکی ہے۔
ایک تو دہشت گردی کی معاونت، پاکستان کی سالمیت پر بھی وار، افغان سرزمین پاکستان کے لیے خطرہ بن گئی، پاکستان کی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی پر افغان طالبان کے آسان خطا، کابل انتظامیہ کی پاکستان کی سرحد پر ڈرون حملوں کی بزدلانہ کوشش، سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کی طرف آنے والے تمام 4 ڈرونز مار گرائے، ترجمان پاک فوج کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج مکمل چوکس اور ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا دفاع یقینی بنایا جائے گا، سرحد پار سے ہونے والی کسی بھی جارحیت کا آپریشن غضب للحق کے تحت فوری، فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان بے بنیاد قرار، پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف اپنے جائز اور ہدفی اقدامات پر بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اہم بیان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ بھارت کا بیان مضحکہ خیز اور حقائق کے منافی ہے۔ بھارت خطے میں مداخلت اور ہمسائے ممالک کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی تاریخ رکھتا ہے۔ عالمی برادری بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے کا نوٹس لے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ ملکی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مسلح تصادم کا خاتمہ کریں، خطے میں مزید کشیدگی سے گریز کریں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی پر روس کا رد عمل، سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کرنے پر زور، دونوں پڑوسی ممالک سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، ماسکو نے موقف اپنایا کہ اختلافات کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتی رابطے ہی مؤثر راستہ ہیں۔ پاکستان کو اپنے پانی کے دفاع میں جو کچھ کرنا پڑا کرے گا، پاکستان کی کوشش ہے یہ معاملہ لڑائی کے بجائے امن سے حل ہو جائے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان برصغیر میں امن چاہتا ہے۔ بھارت کے ساتھ 3-4 جنگیں ہوئی، اس کے باوجود بھی پانی کا تنازع کبھی کھڑا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتوں کا بھی امکان۔ ذرائع کے مطابق دورہ ایران مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم ترکیہ بھی جائیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو بھی تعزیتی تقریب میں شرکت کی دعوت۔ اپنے پیغام میں باقر کالیباف نے پاکستان کے ساتھ باہمی احترام، دو طرفہ تعاون اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی اور اہل خانہ کی تدفین کی تیاریاں جاری۔ شہید سپریم لیڈر کے تابوت کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ شہید کی اہلیہ، داماد، بیٹی، بہو اور پوتی کی تدفین بھی ساتھ ہی کی جائے گی۔ شہداء کی تہران، قم اور مشہد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ باقی شہروں نجف، کربلا، قازوین اور سامرا میں بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ شہید سید علی خامنہئی کے جنازے میں 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ غیر ملکی وفود اور اعلیٰ شخصیات کی تہران آمد کا سلسلہ جاری۔ آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، وفاقی حکومت سے متعلق بین الاصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری نے کہا کہ بین الاصوبائی تعاون کے فروغ سے عوامی مسائل کے حل اور ملکی استحکام کی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ کے پہلے گوگل جیمنائی فار ایجوکیشن کارنر کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ گوگل جیمنائی فار ایجوکیشن کارنر مصنوعی ذہانت کی جانب اہم قدم ہے۔ جدید ڈیجیٹل کورسز سے لاکھوں طلباء اور فیکلٹی ممبران مستفید ہوں گے۔ عوامی خدمت کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنایا جا رہا ہے۔ گل پلازہ آتش زدگی کی عدالتی تحقیقات پبلک کی جائیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مقدمے بنائے جائیں گے لیکن حقیقت تو سامنے آئے گی۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا سندھ حکومت نے رپورٹ کو پر اسرار طریقے سے چھپا دیا، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں تو اربوں روپے ملیں گے۔
कराची में रेंजर्स के दफ्तर पर हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मुल्क दुश्मनी की दफात आयद की गई हैं। मुकदमे में कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग का तबादला, एक्सप्लोसिव एक्ट और दीगर दफात भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेंजर्स के दफ्तर पर हमले के 5 मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। पहली मरकजी FIR दर्ज कर ली गई है। ज़िमनी मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी। कराची में जायदाद के तनाज़े पर बाप के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। बेटा कातिल निकला, दोस्त के साथ मिलकर बाप मोहम्मद इकबाल को कत्ल करवाया। मुलजिम एजाज ने दोस्त शराज को कत्ल के एवज 15,000 रुपये और आईफोन देने का वादा किया था। मुलजिमान ने वारदात को डकैती का रंग देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। मलीर पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। सैर सपाटे के लिए नारान आने वाले दोस्तों को दरियाए कन्हार में वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। टिकटॉक बनाने के शौक में सयाहों ने गाड़ी दरियाए कन्हार में डाल दी। पानी के तेज बहाव की वजह से सयाह गाड़ी समेत दरिया में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके चारों दोस्तों को रेस्क्यू कर लिया। गाड़ी को निकालने के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून सीज़न की पेशगी तैयारी पर जायज़ा इजलास। NDMA ने ब्रीफिंग में बताया कि रवा माह में गैर मामूली बारिशें मुतवक्के हैं। हिकमत अमली के तहत तमाम दरकार इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। ख़तरात से नबर्द आज़मा होने के लिए मौसर और जाम ताबुन नागुज़ीर है। लोअर दीर में तेज बारिश और शदीद आंधी, बारिश से दर्जे हरारत में नुमाया कमी। तूफानी हवाओं से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। शदीद आंधी के बाइस कई फीडर से ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई। नामालूम हैकर्स ने भारतीय न्यूज़ चैनल्स को हैक कर लिया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तानी कौमी तराना नशर कर दिया। नामालूम हैकर्स ने भारतीय न्यूज़ चैनल्स TV9 तेलुगु और फ्रीडम TV को हैक किया और चैनल्स के नशरियाती निज़ाम तक रसाई हासिल की। हैकर्स की जानिब से एक पैगाम भी चलाया गया कि जिसमें हैकर्स की जानिब से तंबीह की गई कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ न की जाए। वेनेज़ुएला ज़ल्ज़ले में हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज़। अब तक हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। अपोजिशन के मुरतब करदा आदादशुमार के मुताबिक 40,000 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। हज़ारों अफराद ज़ख्मी और बेघर हो चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक आफ्टर शॉक्स की शिद्दत और तादाद में कमी आई है, जिसके बाद इमदादी और बहाली की सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी लाई जा रही है। यूरोप शदीद हीट वेव की लपेट में, कई ममालिक में दर्जे हरारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्लोवाकिया और चेकिया में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। शदीद गर्मी के बायस यूक्रेन में बिजली की हंगामी बंदिश नाफिस। WHO के मुताबिक शदीद गर्मी से 1300 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हो चुकी। माहिरीन ने जुलाई में यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद शदीद हीट वेव्स का इंतबाह दे दिया। और फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे के शानदार गोल। फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। फ्रांस की जानिब से 2 गोल एम्बापे ने स्कोर किए, जबकि 1 गोल बारकोला ने किया। मैक्सिको ने एक्वाडोर को शिकस्त देकर 40 साल बाद क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।